السلام علیکم، آپ کا میزبان بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں رات کے پہر میں ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے نزدیک۔ اس ٹائم بدترین قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے۔ مظاہرین جو تھے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے، تمام تر رکاوٹیں توڑ کر عبور کر کے پولیس کا مقابلہ کر کے پولیس کو بیک فٹ پہ کر کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ سارے مظاہرین منتشر ہو کر واپسی پیچھے بلیو ایریا کی طرف جا رہے ہیں۔ زبردست قسم کی شیلنگ ہوئی ہے، کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، کافی خواتین اور مرد بے ہوش بھی ہوئے ہیں۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اسلام آباد کے۔ اس وقت تک عمران خان ابھی ڈی چوک میں نہیں پہنچ سکے، رستوں کے بھی حالات خطرناک ہیں اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اس قدر شیلنگ ہو رہی ہے۔ لائیو دکھا رہے ہیں ہم کو اس وقت، ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں شیلنگ کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جو لوگ شیلنگ کی وجہ سے ریڈ زون سے واپس پیچھے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے حالات نظر آ رہے ہیں، کافی شیلنگ ہو رہی ہے۔ کتنی شیلنگ ہوئی ہے؟ شیلنگ بہت ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو آنکھوں کا حالت ہے، اتنی شیلنگ چلا نہیں جا رہا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قوت سے نکلیں اور خان کے ساتھ دیکھیں شیلنگ یہ گولی یہ جو بھی ہے ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ آپ بھی تو قانون توڑ رہے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، ریڈ زون میں ایمبسیز ہیں، بہت ادارے ہیں۔ ہمارے ساتھ گھروں پہ جو ریٹ ہو رہے ہیں، ہم بورے والا سے چل کے 3 دنوں میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری نسلوں کی ہے، یہ ہم اپنے لیے نہیں نکلے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے نکلے ہیں۔ میرے ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون موجود ہیں، ان کے فیس کے اوپر شیل لگا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ اتنی آگے کیوں چلی گئی تھی؟ آپ عمر رسیدہ عورت ہیں، آپ کو شیل لگا ہے؟ ہم جو ہے تو خان کی محبت میں اس کو عزت دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے گئے۔ جہاں تک میں اپنے پاؤں پہ چل سکتی ہوں میں جا رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ جو بے تحاشا شیلنگ کی ہے۔ جاؤ بہادر بنو، بارڈر پہ جاؤ، جنگ لڑو، کشمیر کے لیے لڑو اگر اتنے بہادر ہو۔ اپنی نہتی عوام پہ جس کے پاس ایک ڈنڈا نہیں ہے، جس کے پاس ایک وہ تو مریم بھی پک اپ میں اور اس میں گاڑیوں میں پتھروں کے بورے لائی تھی جب نیب پہ آئی تھی، وہ آج اس پر کہہ رہی تھی کہ ہم پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، تمہاری باری جائے گی، تم انشاءاللہ بستر گول کرو گے، اس سے زیادہ کچھ اب تمہارے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اتنی عمر میں تو لوگ گھر بیٹھتے ہیں، آپ کو یہ جذبہ ڈی چوک میں لے آیا ہے اور آپ کے سر پہ شیل لگا جس کی وجہ سے آپ کو سول جان ہوئی ہے۔ بہت زیادہ زخمی ہوتی، یہ قربانی جا رہی ہے پاکستان کے لیے، جہاد ہے ایک اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کو سے لٹیروں سے چوروں سے بگوڑوں سے بچانا ہے۔ یہ اور بھی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جن کو شدید شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور واپسی مظاہرین ڈی چوک سے بیک فٹ پر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے پولیس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اب پولیس شاید اس نے کچھ ایسے شیل استعمال کیے ہیں جن میں زیادہ آکسیجن تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ کافی لوگ بے ہوش بھی ہو چکے ہیں، کافی کی لوگوں کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ تو بالکل آپ کا فیس نظر آ رہا ہے، آپ پر بہت زیادہ شیل پڑے ہیں۔ جی بھائی جان، میں بالکل ادھر فرنٹ لائن پہ تھا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میرے پاس فرسٹ ایڈ کٹ بھی موجود تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میرا تو موبائل بھی ادھر ضائع ہوا، ٹھیک ہے۔ ان نے ہمارے اوپر ایسی قسم کی گیس برسائی، بالکل آنکھوں سے خون آنے کے مترادف تھی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ مری سے جتنی مشکل سے سفر کر کے پہنچے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا، راستے میں ہر جگہ پہ کنٹینر تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان نے ہمارے اوپر یہاں پہ ظلم کیا ہے، جمہوریت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دور میں لانگ مارچ ان نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ کہہ رہے تھے مہنگائی ختم کریں گے، ان نے 20 روپے ڈالر بڑھا دیا ہے 1.5 مہینے میں، لیکن یہ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ کا جذبہ یہ ختم کر دیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ عمران خان جس جگہ پہ کھڑا ہوگا وہی کشمیر ہائی وے ہے، وہی ڈی چوک ہے، جس جگہ پہ کھڑا ہو کے وہ جلسہ کرے گا ہم ادھر ہی اس کی سنیں گے۔ مجھے یہ بتائیں لوگ پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟ پورا ایریا خالی ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ واپسی بیک فٹ پر جا رہے ہیں۔ کس قسم کی شیلنگ ہوئی ہے؟ کون سی آکسیجن یوز کی ہے پولیس نے؟ شدید شیلنگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیک سائڈ پہ نہیں ہو رہے، یہ لوگ تھوڑا سا پیچھے آ رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں، یہ پانی آنکھوں میں ڈال کے پھر آگے جائیں گے۔ جب تک عمران خان یہاں پہنچتے نہیں ہیں یہ لوگ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ ہم اس سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہم منصرہ سے ہیں، ایسے 4-5 جگہ پہ ہم نے ایسے کام شیلنگ اور یہ کنٹینر وغیرہ ہم انشاءاللہ اکھاڑ کے آئے اور وہاں سے ادھر پہنچ گئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جس طرح آئیں گے ابھی
वो हमें ऑर्डर देंगे इंशाल्लाह। آپ کی آنکھیں لال ہیں, آپ نے میرے خیال میں شل وغیرہ اٹھائے ہیں, اور میں نے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگ بھی لگائی ہے. یہ آگ کن لوگوں نے لگائی ہے؟ یہ تو لوگ وہی لگا رہے ہیں. بہرحال شیل تو پھینک کے ہم نے اٹھا کے واپس شیل پھینک دیے پیچھے, لیکن شیل بہت بڑی تعداد میں تھے, تو زہریلے شیل تھے. یہ دیکھو ایسے تھے, تو اس لیے عوام کو مشکلوں پیش آئی, جس وجہ سے تھوڑے عوام پیچھے آ گئی ہے. لیکن جو عمران خان ابھی آئے گا تو ہم پھر جائیں گے. پشاور سے آ رہے ہیں, تقریباً 5 مرتبہ 6 مرتبہ ہم شیلنگ پیے ہوئے جی. ہم نوشہرہ سے چلے پرویز خٹک اور عمران خٹک اور خلیق الرحمان کی قیادت میں, اور راستے میں شدید شیلنگ کی انہوں نے, جس طرح یہاں پہ کی ہے وہاں پہ بھی پنجاب پولیس نے اور اسلام آباد پولیس نے, اور راستے میں عوام کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا ہے. اور انفورٹڈ حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عوام آپ کا تختہ الٹا کر کے ہی جائے گی ادھر سے.